बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 जुलाई 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान, इसराइल, अमरीका के दरमियान जंग का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। ईरान की तरफ से इस जंग की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। इसराइल की तरफ से भी इस दूसरे मरहले की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से इसराइल को धड़ाधड़ असलहा भेजा जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को असलहा देने से माजरत कर ली है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास असलहे की कमी है, इसलिए हम आपको असलहा नहीं दे सकते हैं। याद रहे, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसे चौथा साल है और अमेरिका इस जंग में $300 अरब से जायद की मदद यूक्रेन को दे चुका है। हैरानकुन तौर पर यूक्रेन के साथ $500 अरब के मुआहदे के बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को असलहा देने से माजरत की है और कहा है कि हमारे पास असलहा खत्म हो रहा है। लेकिन हकायक ये है नाज़रीन किराम कि अमेरिका का असलहा धड़ाधड़ इसराइल को भेजा जा रहा है और रोजाना कोई ना कोई असलहे का जहाज वो इसराइल आता है। तो अमेरिका इसराइल को भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहा है, मदद दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल और अमेरिका के मुतवक्के हमलों के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज के करीब और खलीज फारिस के अंदर तैयारियां देखी जा रही हैं। ताज़ा तरीन बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने खलीज फारिस में जो बाहरी आबदोज़ें हैं, जंगी आबदोज़ें हैं, वो तैनात की हैं और खुसूसी तौर पर ईरान की बाहरिया इस वक्त खलीज फारिस और खलीज अरबी के अंदर जंगी मशकें कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने समंदर के अंदर ज़ेरे ज़मीन बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारियां कर ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर जो पहला हमला 13 जून को इसराइल ने किया, उसके बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज को मुस्तकिल बंद करने के लिए जो ज़ेरे समंदर जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाने की तैयारियां की थी। और इस हवाले से आज दुनिया के मीडिया पर ये रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान वाकई संजीदगी से आबनाए हुर्मुज को बंद करने जा रहा था। चुनांचे इस वक्त की इतलात ये हैं कि आबनाए हुर्मुज के करीब ईरान के पास इस आबनाए को बंद करने के लिए जो बारूदी सुरंगें हैं वो तैयार की गई हैं और ज़ेरे समंदर ये सुरंगें मुमकिन तौर पर बिछाई जाएंगी, जिससे अमेरिका और दुनिया के जो बाकी जहाज हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। याद रहे, आबनाए हुर्मुज की बड़ी अहमियत है दुनिया की तिजारत में, क्योंकि दुनिया का अगर हम 5 हिस्से दुनिया में तेल के करें तो उनमें से 1/5वां हिस्सा जो है वो ईरान की इसी आबनाए हुर्मुज से गुजरता है। बहरहाल यही नहीं, ईरान जो है वो चाइना से मदद ले रहा है। मेरे पास आज की ताज़ा तरीन एक और बड़ी खबर है कि इसराइल की तरफ से चाइना से दरख्वास्त की गई है कि चाइना ईरान को लगाम डालो और ईरान को रोको कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज कम करे और अपने मिसाइलों को इसराइल की तरफ तैयारियां करने से रोके। और इसी तरह से चाइना को इसराइल ने खबरदार किया है कि अगर तुमने ईरान को जहाज दिए, अगर तुमने ईरान को असलहा दिया तो फिर इसकी कीमत तुम्हें भी अदा करना पड़ सकती है। चाइना जो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को टक्कर दे चुका है, उस चाइना को इसराइल जैसा मुल्क गोया धमका रहा है। चुनांचे इसराइल के अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि चाइना के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो चाइना अगर चाहे तो वो ईरान को रोक सकता है। और फिर जो हालिया पिछले एक हफ्ते से ये खबरें चली हैं कि चीन से ईरान को असलहा मिलेगा और जहाज मिलेंगे, इस पर इसराइल को बहुत गुस्सा है और इसराइल ये कह रहा है कि आखिर चीन क्यों मदद कर रहा है ईरान की। याद रहे, चीन के लिए ईरान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी चीन अगर ईरान को हार जाता है या ईरान अगर अमेरिका या इसराइल के कब्जे में चला जाता है या कंट्रोल में आ जाता है या वहां पर रजीम चेंज हो जाती है तो इसका नुकसान बराह रास्त चाइना को मिलेगा। तो इसी वजह से चीन जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। चीन ने ईरान के साथ 25 साल का एक मुआहिदा कर रखा है जो $400 अरब से जायद का है और चीन ईरान का 90% तक तेल खरीदता है और चीन ईरान को असलहा दे रहा है। चुनांचे J-10C नामी जो जंगी जहाज हैं वो इब्तदाई मरहले में ईरान को दिए जाएंगे और फिर जो 15 PLA नामी जो मिसाइल हैं वो भी ईरान को मिलेंगे और इसके अलावा ड्रोन्स हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जो पहले भी ईरान ले रहा है और सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ तरह के मज़ीद जो हथियार हैं वो ईरान को चीन फराहम करेगा। सादा लफ्ज़ों में ईरान जो है वो चीन के लिए एक अहमियत इख्तियार कर गया है जैसा कि पाकिस्तान है। तो जिस तरह से पाकिस्तान के लिए
چائنا جان لڑاتا ہے ایسے ہی ایران کے لیے چین جان لڑائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر آج یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا وہ کیسا سامنا کریں گے، یعنی پھر دنیا کے اندر ان کی جو سپرمیسی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اسی وجہ سے چین جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کو اس پر کافی غصہ ہے۔ دوسری طرف جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، اس کی ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو دکھائی گئی ہے۔ اس میں امریکی وزیر خارجہ ایران کے حوالے سے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کو تیاری کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ امام مہدی کا نام لے کر ایک لشکر تیار کر رہا ہے، اور وہ لشکر دراصل امریکہ اور ویسٹرن پاور کو تباہ و برباد اور روندنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تو جب ایران اس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے اور ایران اس کے لیے فوجیں بھرتی کر رہا ہے، تو پھر ہم ایران کے خطرے سے کیوں نہ نمٹیں اور پھر ہم ایران کے خلاف کیوں تیاریاں نہ کریں؟ اس لیے ہمیں ایران کو لگام ڈالنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ویڈیو گفتگو ہے جسے سوشل میڈیا پر خوب نشر کیا گیا ہے۔ پھر دوسری طرف ناظرین کرام، جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایران کے اندر ہر چیز کا پتہ ہے، ہم ایران کے اندر اپنے خفیہ مشن پر ہیں۔ تازہ ترین خبر کے مطابق ایران کا جو سب سے بڑا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے خاتم الانبیاء کے نام سے، یہ جو خاتم الانبیاء نامی ہیڈ کوارٹر ہے فوجی، اس کے دو جو سرپرست تھے، یعنی دو جو اس کے چیف تھے، وہ اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے۔ تو اب خاتم الانبیاء نامی اس فوجی ہیڈ کوارٹر کا جو نیا چیف بنایا ہے ایران نے، اس کو خفیہ رکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون چیف ہے۔ تو موساد ایجنسی نے اپنے ایکس کی ایک پوسٹ میں یہ کہا کہ ہمیں ایک شخص کا پتہ ہے، ایران کے جو خفیہ کمانڈرز ہیں، کس کس عہدے میں کون کون سا فوجی جنرل ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے اپنے فوجی کمانڈروں کو نہیں لانا چاہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے خفیہ ایجنسی اسرائیل کی موساد نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ یاد رہے اسرائیل کے ایران کے اندر خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے سے بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ایران کو بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب ایران کے اندر پورے ملک میں موساد ایجنسی کے جاسوسوں اور ایجنٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک کوئی 3 سے 5 ہزار موساد ایجنسی کے ایجنٹ اور جو جاسوس تھے وہ پکڑے گئے ہیں، جن کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ موساد ایجنسی کے جاسوسوں اور ایجنٹوں کے پکڑنے کا سامنے آتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، جو ایران کے اندر نقصان ہوا ہے اسرائیل کے حملوں سے، ایران کے اندر نقصان ہوا ہے، اس پر اسرائیل خوشیاں منا رہا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور آپریشن رائزنگ لائن میں ہم نے ایران کو بڑا نقصان پہنچایا۔ چنانچہ ایک پوسٹ بھی اسرائیلی فوج کے اکاؤنٹ سے نشر ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو ایران کے 50% راکٹ یا میزائلوں کی صلاحیت تھی وہ ہم نے تباہ کی ہے، 3 نیوکلیر سائٹس کو تباہ کیا ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ 30+ جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ایران کے وہ مار دیے گئے ہیں، اور ایران کی 1000 سے زائد جو ڈرونز تھے ان کو اور میزائلوں کو 99% تک ہم نے روکا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، ایران نے جو میزائل مارے اسرائیل میں، اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس پر خود اسرائیل کے اندر سے اب انکشافات ہو رہے ہیں کہ کم سے کم 10 ایسے اسٹریٹجک اور حساس قسم کی جگہیں تھیں جہاں پر ایران کے میزائل جا کر بالکل صحیح لگے ہیں۔ یہ بات امریکی آفیشلز نے جو اسرائیل کے اندر تحقیقات کرنے پہنچے تھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ پھر ناظرین اکرام، اسرائیل کی جو وائز مین انسٹیٹیوٹ تھی، سائنسی ریسرچ ادارہ، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر بن گوریون یونیورسٹی تھی سب سے بڑی تل ابیب کی، وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایران کو پریشان کیا ہے، بلکہ ایران نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال کیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہوگی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور ایران اس وقت یورینیم کی افزودگی جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران کے فردو نامی تنظیم میں بھی جو کام ہے وہ چل رہا ہے، اور خفیہ جو تنصیبات ہیں جہاں پر یورینیم کی انریچمنٹ موجود ہے وہ بھی وہاں پر کام چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب ایک بڑی خبر آئی ہے، ایران کے ایک سینئر آفیشل نے کہا ہے کہ ہم یورینیم کی افزودگی جو 60% کر چکے تھے اب اسے 90% تک کر کے دکھائیں گے تاکہ اپنے باہری جہازوں میں اس توانائی کا بھرپور استعمال کیا جا سکے۔ سادہ لفظوں میں ایران کا یورینیم کا جو پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، ایران نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران کسی بھی وقت نیوکلیئر دھماکے بھی کر سکتا ہے، یہ بھی عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے کہ ایران کے اندر موجودہ حکومت کو چینج کرنے کے حوالے سے جو ایران کا سابق بادشاہ کا جو شخص ہے، بیٹا تھا رضا پہلوی،
اس نے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی حکومت کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے کانفرنس بلائی جا رہی ہے جو ایک اہم کانفرنس ہے اور یہ اگلے ہفتوں میں بلائی جائے گی۔ یاد رہے اسرائیل اور امریکہ اور CIA اور موساد یہ رضا پہلوی کے ذریعے سے ایران کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایرانی حکومت کے خلاف اس شخص کو لانچ بھی کر چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران کی حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے چینج ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس وقت جو تیاریاں ہیں خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایران نے پڑوسی ملکوں میں، عرب ملکوں کو پیغامات بھیج دیے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ملک بھی شامل ہوا اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تو پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ سادہ لفظوں میں جو عرب ملک کے 6 ملکوں کی جو غداری پکڑی گئی تھی اس حوالے سے ایران ان کو پیغامات دے چکا ہے کہ اب کی بار اگر تمہاری طرف سے غداری ہوئی تو پہلے تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی، پھر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوگی۔